بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کھڑے ہیں با ادب 14 طبق سادات کے آگے، میرے الفاظ گونگے ہیں ان کی ذات کے آگے. قابل قدر بزرگان دین، ملت ابراہیمی کے ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے اہل البیت کی عظمت کو بیان کیا ہے. اور جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی یعنی صحابہ کی تعریف کی ہے اور ان کی عظمت کو بیان کیا ہے. اور دوسری حدیث کے اندر سیدنا حسنین کریمین کی شان کو بیان کیا گیا. بزرگان دین، تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تمام صحابہ کرام معیار حق ہے، معیار دین ہیں. تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت معیار دین ہیں. دین کا معیار ہے، حق کا معیار ہے. یعنی اگر کسی کو اپنا دین، اپنا ایمان بنانا ہے تو اس کے لیے کیا معیار ہونا چاہیے؟ تو اس کو تمام اہل سنت والجماعت نے صحابہ کرام کی جماعت اور اہل بیت کی جماعت کو معیار حق اور معیار دین قرار دیا کہ جو پکا سچا مومن بننا چاہتا ہے وہ صحابہ کرام کے طریقے پر چلے اور اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے چلے تو وہ پکا سچا ایمان والا بن جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. اور اہل بیت کی شان میں بیان فرمایا کہ الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح ومن رکب فنجا ومن تخلف عنها فہلک. رواہ مسند. اہل بیت کی شان میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان ایسی ہے جیسا کہ سفینہ نوح، جیسا کہ کشتی نوح.
کہ جو کشتی نوح کے اندر بیٹھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو کشتی سے اعراض کیا اور کشتی میں نہیں بیٹھا وہ ہلاک اور برباد ہو گیا، خواہ وہ حضرت نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ پتہ لگا کہ دین کے اندر اگر پختگی چاہتے ہو، ایمان مضبوط بنانا چاہتے ہو اور ایمان کا معیار بنانا چاہتے ہو تو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کو آپ کو اپنے دلوں میں اور اپنے طریقے میں اپنانا ہوگا، ورنہ تو اس کے علاوہ چل کر کے دنیا کی تمام الجھنوں میں تو لگ سکتے ہیں، لیکن دین کا صحیح راستہ ہرگز نہیں پا سکتے۔ اب پہلی حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ستارے بتایا اور اہل بیت کو کشتی نوح سے تعبیر کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ستاروں کا اور کشتی کا اس میں آپس میں کیا تعلق ہے، اس میں آپس میں کیا تعلق ہے، اور ہم لوگ چونکہ خشکی پہ رہتے ہیں ہمارا ان سے کیا تعلق ہے۔ تو فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس طرح آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، روشنی سب چمک رہی ہوتی ہے، یعنی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں موجود ہوں جب تک تمہاری سمجھ میں ان ستاروں کی اہمیت نہیں آئے گی، جب تک میں ہوں۔ کیونکہ جب سورج موجود ہوتا ہے تو ستاروں کی روشنی اور ستاروں کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جب سورج غروب ہو جاتا ہے پھر ستاروں کی روشنی سے راستہ حاصل کیا جاتا ہے، ستاروں کی روشنی چمک جاتی ہے، ستارے چمکنے لگتے ہیں اور ہر ستارہ اپنی اپنی روشنی سے ممتاز ہو جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے اس کے اندر کتنی روشنی ہے، یہ کتنا منور ہے۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آسمان ہدایت کا سورج ابھی موجود ہوں، اس لیے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ابو بکر کون ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا عمر کون ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا عثمان کون ہے، اسی طریقے سے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا علی مرتضیٰ کون ہے، عبداللہ ابن مسعود کون ہے، عبداللہ ابن عباس کون ہے، عبیدہ بن جراح کون ہے، اور تمام صحابہ کرام چونکہ ستارے ہیں تو آپ کی سمجھ میں جب تک نہیں آ سکتے جب تک کہ آسمان ہدایت پر خدا کا رسول موجود ہے، خدا کا رسول چمک رہا ہے۔ فرمایا میرے جانے کے بعد فتنے ایسے آئیں گے جیسا کہ تسبیح کے دانے ٹوٹ جاتے ہیں، لگاتار کہیں پر قرآن کا منکر اٹھ کر آئے گا، کہیں پر حدیثوں کا منکر اٹھ کر آئے گا، کہیں 20 رکعت تراویح کا منکر کھڑا ہو جائے گا، کہیں فتنہ ہو جائے گا، اللہ کے رسول کی ختم نبوت کے منکر کھڑے ہو جائیں گے، کہیں زکوٰۃ کے منکر کھڑے ہو جائیں گے، کہیں دین کے دشمن کھڑے ہو جائیں گے۔ الغرض فتنے اس طرح ٹوٹ کر گریں گے جس طرح تسبیح سے دانے گرنے لگتے ہیں، اور ایسا ہوا ہے اور ایسا ہو رہا ہے۔ ہم اسی زمانے میں جی رہے ہیں جس زمانے کے اندر فتنے در فتنے نکل آ رہے ہیں، کبھی کس چیز کا فتنہ ہے، کبھی اذان پر پابندی ہے، کبھی نماز پر پابندی ہے، کبھی اذان کا دشمن کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی نماز کا دشمن کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی اسلام کا دشمن کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کی جان کا دشمن کھڑا ہو جاتا ہے۔ الغرض فتنے در فتنے پھیلے ہوئے ہیں چاروں طرف۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو سچا نبی ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ سچا ہے، وہ بالکل ثابت ہو رہا ہے۔ آج ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور بلکہ فتنوں کا سمندر ہے، فتنوں کا سیلاب ہے، اس سمندر کے اندر ہم موجود ہیں، اس فتنوں کے سیلاب کے اندر ہم موجود ہیں، ہم ڈوبے ہوئے ہیں گمراہی میں، ہم ڈوبے ہوئے ہیں فتنوں میں۔ اب ہمیں اس سے نکلنا کیسے ہے، ہمیں اس سے بچنا کیسے ہے، ہم کیسے سیدھے راستے پر آ جائے، ہمیں کون سا وہ طریقہ ہے جس سے ہم اللہ کے رسول کے راستے پر آ جائے، اللہ جو ہمیں مغفرت کا اور رحمت کا راستہ بتلاتا ہے ہم اس پر کس طرح چلیں۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا طریقہ بتلایا، اس طریقے پر کس طرح چلے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے
پہلے بتلایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے ستارے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے، سیدھے راستے پر ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا اگر فتنوں سے نکلنا چاہتے ہو، اگر پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، اگر مصائب و آلام سے نکلنا چاہتے ہو، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو، تو صحابہ کرام کے طریقے پر آ جاؤ، صحابہ کرام کے طریقے پر آ جاؤ، صحابہ کرام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ لہذا جب تم صحابہ کرام کے طریقے کو اپنا لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری کامیابی، تمہیں راستہ یہ بتلایا جائے گا کہ صحابہ کرام کے راستے پر چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہذا ہم اس فتنے میں، اس فتنے کے سیلاب سے نکلنے میں محتاج ہیں ستاروں کے، یعنی جب رات کی تاریکی میں ہو اور سیلاب کے یا سمندر میں آپ موجود ہوں تو آپ کو سمندر سے پار ہونے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے، اور کشتی میں آنے کے بعد راستہ پانے کے لیے ستاروں کی ضرورت ہے۔ اب آپ اس سمجھیں اس طریقے سے کہ آپ جو ہیں اس زمانے میں سمندر کے اندر فتنوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان فتنوں سے نکلنے کے لیے کشتی نوح یعنی اہل بیت کی کشتی چاہیے گی، اہل بیت عظام کی محبت دل میں ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جب آپ دل میں حضرت حسنین کریمین جناب علی المرتضیٰ و فاطمۃ الزہرا اور تمام اہل بیت کی محبت دل میں اندر رکھیں گے، دل کے اندر عقیدت رکھیں گے، اس کے بعد تم طریقہ اختیار کرو گے تمام صحابہ کرام کا، تو تمام صحابہ کرام کا راستہ پکڑو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہذا اگر کامیابی چاہتے ہو تو صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ یہ تعلق ہے صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا، ان دو حدیثوں کا آپس میں یہ تعلق ہے۔ اب کوئی آدمی جس کا دماغ خراب ہو جائے وہ یہ کہنے لگے کہ مجھے ستارے پسند نہیں ہیں، مجھے ستارے پسند نہیں ہیں، اور وہ آسمان کے ستاروں کی طرف تھوکنے لگ جائے، تو آپ تمام ذوی العقول ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، بتلاؤ ذرا وہ تھوک کہاں آئے گا؟ خود اس کے چہرے پر آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے تشبیہ ایسے نہیں دیا، آسمان کے ستارے بلندی پر ہوتے ہیں، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تم کتنے بڑے وقت کے ولی بن جاؤ، صحابہ کرام کے گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے، ادنا سے ادنا صحابی کے گھوڑے کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے، وقت کا کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کالنجوم، ستاروں کی طرح جو آسمان میں چمک رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ بہت عالی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ اب کوئی یہ کہنے لگ جائے مجھے ستارے پسند نہیں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ جیسے وہ آسمان کی طرف تھوکے گا وہ تھوک اس کی طرف آئے گا۔ میں اس سے بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں جیسا گمان صحابہ کرام کے بارے میں رکھو گے، قرآن کا فیصلہ تمہارے بارے میں ایسا کیا جائے گا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ صحابہ کرام ولی ہیں تو قرآن کہتا ہے کہنے والا ولی ہے۔ تم کہتے ہو کہ صحابہ کرام مومن ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اور اگر کوئی قسمت کا مارا عقل سے پیدل یہ کہنے لگ جائے کہ صحابہ کرام فسادی ہیں، تو قرآن کا فیصلہ سنو۔ اس زمانے میں 1450 سال پہلے جب قرآن کریم نازل ہوا، منافقین نے کہا، جب منافقین سے قرآن نازل ہوا اور قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ یہ صحابہ اکرام ایمان لے آئے، جیسا کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئے، اس طریقے سے ایمان لاؤ، پکے سچے مومن ہو جاؤ، تو وہ کہنے لگے انؤمنو، ہم اس طرح ایمان لے آئے جیسے یہ ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے۔ لوگوں نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا،
کہ ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے یہ بیوقوف ایمان لے آئے. کیا مطلب؟ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں, ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ جان کی قربانی دے دے, ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ مال کی قربانی دے دے, ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ محمد کے نام پر اپنے آپ کو ذبح کرا دے, اپنے خاندان کو ذبح کرا دے. ہم ایسے پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ دے, گھر قربان کر دے, وطن کو چھوڑ دے, وطن قربان کر دے, مال کو چھوڑ دے, مال قربان کر دے, بچوں کو قربان کرا دے. ہم ایسے پاگل نہیں ہیں, لہذا یہ تو بیوقوف ہیں, یہ پاگل ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافی ہو گیا, قرآن نے کیا کہا؟ الا انہم ہم السفہاء, سنو یہ کہنے والا خود پاگل ہے, کہنے والا خود پاگل ہے. تو جیسا گمان کرو گے صحابہ کرام کے بارے میں, تمہارے بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے. لہذا ان لوگوں نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام فسادی ہیں. قرآن کا فیصلہ آیا ان کے بارے میں, الا انہم ہم المفسدون, یہ کہنے والے خود فسادی ہیں. تو صحابہ کرام کے بارے میں جو گمان رکھو گے ویسا فیصلہ تمہارے بارے میں قرآن نے کر دیا. لہذا یہ ماننا کہ صحابہ کرام تمام کے تمام پاک باز ہیں, تمام کے تمام بخشے بخشائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے بارے میں حکم فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ لے لیا ہے. اب بتلائے مجھے, جس اللہ نے جو جنت کو بنانے والا, جو جہنم کو بنانے والا, جو انسانوں کو بنانے والا, انسانوں کو اعمال کا مکلف بنانے والا اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والا, حشر میں فیصلہ کرنے والا, دنیا میں دیکھنے والا, دنیا کی تمام چیزوں کو چلانے والا, آخرت میں فیصلہ کر کے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والا, کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے جب اس نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ یہ جنتی ہے؟ اب یہ کہنا کہ جناب علی اس نے دین کے اندر بڑھوتری کر دی لہذا میں اس صحابی کو نہیں مانتا, یہ کہنا کہ فلاں صحابی نے یہ کیا میں اس کو نہیں مانتا, فلاں صحابی کی آپس میں ٹکراؤ ہو گیا, لڑائی ہو گئی, میں نہیں مانتا, سیدنا امیر معاویہ کو میں نہیں مانتا, سیدنا علی المرتضیٰ کو میں نہیں مانتا. تیرے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. اس رب کائنات نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کہ میں نے تمام کے تمام کے لیے جنت واجب کر دی. کون ہوتے وہ فیصلہ کرنے والے صحابہ کرام کے بارے میں؟ ان کی عظمتوں کو جاننے کے لیے قرآن کریم اٹھاؤ. رب کائنات کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں وہ کسی بھی طرح کی نماز کیوں نہ پڑھتے ہو لیکن اس آیت سے باہر نہیں جا سکتے. وہ کسی بھی طرح سے نماز پڑھتے ہو, ہاتھ کو سر پہ اٹھا کر رکھے یا نیچے لٹکا کر رکھے, کسی بھی طریقے سے نماز پڑھنے والے ہو, لیکن قرآن کریم کی اس آیت کے پڑھے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. بتاؤ ہے کہ نہیں ایسا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہے اس کا ترجمہ؟ جو بھی اس صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتا ہے میں پوچھتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کر. اہدنا الصراط المستقیم, اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے. بتاؤ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن جن پر نازل ہو رہا ہے, جن کے بارے میں نازل ہو رہا ہے, جن کی علو شان کو بیان کرنے کے لیے نازل ہو رہا ہے, تم ان کے نام پر اپنی نمازوں کو قبول کراتے ہو. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. تو بتلا مجھے صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے والے, صحابہ کرام پر برا بھلا کہنے والے, سیدنا عمر فاروق پر انگلی اٹھانے والے, تیری نماز ہوتی کیسے ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا.
سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دے، یا پھر اس تمام صحابہ کو پاک باز مان لے؟ کیا دین کا کیا شکل بنا کے رکھی ہے؟ ہر آدمی اپنے مسلک پر اپنے طریقے سے اختیار کر رہا ہے، دین کو جس طرح چاہ رہا بیان کرتا جا رہا ہے، اپنی مرضی سے دین کو چلا رہے ہیں۔ ساری زندگی اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے 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 ساری زندگی گزار دی، زبان سے کہہ رہا میں صحابہ کو نہیں مانتا، اور نماز میں کھڑا ہو کے کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم، صحابہ کے طریقے پر چلا مجھے۔ اور مجھے یہ بتلاؤ جو یہ کہتا ہے کہ میں فلاں صحابی کو نہیں مانتا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، الذین میں تمام صحابہ شامل ہے، کوئی صحابی بھی نہیں نکلتا، کوئی صحابی بھی نہیں نکلتا، چاہے اس کے آپس میں اختلافات ہو، آپس میں جنگیں ہوئی ہو، وہ ان کا فیصلہ، وہ اس رب کا فیصلہ جس نے بنایا ہے۔ وہ جب جنت دینے پر آ گیا، وہ بخشنے پر آ گیا، تم کون ہو اس کو روکنے والے؟ تمہیں کس نے اجازت دی کہ بھئی فلاں جنتی نہیں ہے، فلاں جنت جہنمی ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ لے لیا ہے۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرے گا؟ ہے جی نہیں، تمہاری عبادت سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کسی صحابی کو جہنم میں ڈال دے کہ بھئی یہ میرا بڑا پاک بندہ ہے، بڑا عبادت گزار ہے، لہٰذا میں اس سے بہت خوش ہوں، لیکن یہ کسی ایک صحابی کو نہیں مانتا اس لیے میں اس صحابی کو جنت میں نہیں ڈالوں گا؟ ہے ایسا؟ کیا بنایا ہے دین کا؟ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم۔ کہ لوگوں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد کسی کو تانا زنی کا نشانہ مت بنانا۔ فمن احبهم، سنو جو ان سے محبت کرے گا، مجھ سے محبت کی بنیاد پر محبت کرے گا، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی بنیاد پر بغض کرے گا، ومن آذاهم فقد آذانی، جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب کو تکلیف دی، ومن آذ اللہ، جس نے اللہ کو تکلیف دی، فیوشک ان یاخذ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا۔ سمجھا کیا ہے تم نے؟ صحابہ کرام کی جماعت ایمان کا حصہ ہے، معیار ایمان ہے۔ اللہ نے کہا ایمان لانا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو تو ایسے مومن بن جاؤ جیسا کہ یہ کھڑا ہے، ابو طلحہ جیسا بن جاؤ، ابو سعد جیسا بن جاؤ، زبیر جیسا بن جاؤ، علی المرتضیٰ جیسا ایمان والا بن جا، علی المرتضیٰ جیسا ایمان والا بن جا، حیا والا بنے تو عثمان جیسا بن جا، اگر عدالت چاہتا ہے عمر جیسا بن جا، زبان کا سچا چاہتا ہے ابو بکر جیسا بن جا۔ مجھے ایمان ان جیسا چاہیے، تیری اپنی مرضی کا مجھے کوئی اعتبار نہیں، میرے یہاں کوئی معیار نہیں، صرف اگر ایمان ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کھلے طور پر میں آج چیلنج کرنے جا رہا ہوں، دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس بات کے خلاف آ جائے یا مجھے یہ کہہ دے کہ میرے پاس ان کے علاوہ کوئی معیار ہے، میرے پاس دین کا ان کے علاوہ کوئی معیار ہے، وہ مجھے لا کر دکھائے، ورنہ صحابہ کو معیار حق مان لے۔ جب رب ان کا جیسا ایمان چاہتا ہے، رب کہتا ہے کہ مجھے ایسا ایمان چاہیے، آمینو مسلمانوں ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے، مرضی چلا رکھی ہے، دین کی شکل بدلنے پر لگے ہوئے ہیں۔ لہذا میں بتلانے جا رہا تھا صحابہ کرام کی جماعت پاک باز ہے، ایمان چاہیے، معیار حق چاہیے تو صحابہ کرام کو ماننا پڑے گا۔ اس کے بعد میں نے بتلایا اس دور کے اندر، اس فتنے کے دور کے اندر اگر اس سے نکلنا چاہتے ہو تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح،
کہ میرے اہل بیت ایسے ہیں، میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کشتی نوح، کہ جو انسان کشتی نوح کے اندر بیٹھ گیا وہ کامیاب ہو گیا، ومن تخلف عنہا فہلک، جو اس سے ہٹ گیا وہ برباد ہو گیا، چاہے وہ نوح کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو اس دل کے اندر محبت اہل بیت پیدا کر لو، ورنہ سجدوں میں ساری زندگی گزار دو، قرآن کے سارے اوراق پڑھ لو، بخاری شریف کو رٹتے چلے جاؤ، مسلم شریف پڑھتے چلے جاؤ، ابو داؤد شریف پڑھتے چلے جاؤ، الغرض حدیث کی تمام کتابوں کو رٹ ڈالو۔ الغرض میں چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے دل اگر دل کے اندر محبت اہل بیت نہیں ہے تو جنتی کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس فتنے سے نہیں بلکہ اس دنیا سے نکل کر جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت ہمارے لیے، تمام اہل سنت والجماعت کے لیے متفقہ فیصلہ بتلا رہا ہوں، میں کسی بھی مذہب سے الگ اٹھ کر کے بات بتا رہا ہوں، تمام مذہب کا اور خاص طور سے اہل سنت والجماعت کا فیصلہ بتلا رہا ہوں کہ تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت معیار حق ہے، معیار حق ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ صرف ایک ہے، وہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ اور اہل بیت کی محبت۔ اگر اس سے خالی ہے، دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہے، راستہ صحابہ کرام کا نہیں ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اگر راستہ صحابہ کرام کا لیے ہوئے ہے اور دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، تب بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لہذا جنت میں جانے کا صرف ایک طریقہ اور ایک راستہ، میرے نبی، ساری کائنات کے نبی رحمت للعالمین نے فرمایا کہ لوگوں فرقے اٹھیں گے اور فرقے اتنے ہو جائیں گے کہ اندازہ نہیں لگا سکو گے۔ بعض نے 73 فرقے بتلائے، آج کے دور میں آپ کاؤنٹ کریں گے، گننے لگیں گے تو اس سے بھی زیادہ نکلتے ہیں۔ فرمایا ان میں ایک ہی فرقہ ہوگا، ایک ہی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہے کون وہ کون ہے؟ ایک راستہ، وہ ھذا سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا وہ راستہ؟ بتلایا یہ وہ راستہ ہے کہ میں اس دنیا میں اللہ کی کتاب اور اپنے خاندان کی محبت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جس انسان کو دیکھو کہ اس کی زندگی کے اندر اللہ کی کتاب ہے، اس کی دل کے اندر میرے اہل بیت سے محبت ہے، سمجھ لو یہ سیدھے راستے پر ہے اور یہی جنتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔